أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، اس کتاب کا دوسرا حصہ بخش دوم، روابط خانوادگی نیک سیرتان ائمہ معصومین علیہ السلام کے خانوادگی روابط، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء اور اولیاء الہی نے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا رابطہ اور تعلق بنا کر رکھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے نبھانے کے سلسلے میں انبیاء اور اولیاء الہی کی کیا سیرت رہی ہے یا کس طریقے کی تعلیمات پیش کی ہے. صلہ ارحام جس کو کہا جاتا ہے مولانا، کیا ہے؟ صلہ ارحام یعنی عیز و اقارب کے ساتھ رابطے میں رہنا، عیز و اقارب سے رشتے اور تعلق کو بنا کر رکھنا. ٹھیک، یہ ٹائٹل ہے. چلیں، یہ 12واں سبق ہے. رشتہ داروں میں انسان کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے. اولاد کی اساس ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوگی. تو پہلا رشتہ انسان کا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اب انبیاء اور اولیاء الہی نے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کے تعلق کا، رشتے کا حکم دیا ہے. یہ ہے کہ نیکی بے پدر و مادر، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کی تعظیم و تکریم، ماں باپ کی خدمت، یہ تمام عناوین آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں. احسان بے پدر و مادر چگونے اس، ماں باپ کے ساتھ نیکی کس طریقے سے کرنی چاہیے، ماں باپ کی تعظیم و تکریم کیسے ہونی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے احسان کریں. ہم یہ ایک سوال ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سوال ہوتا ہے بھئی کیا کریں کہ نیکی کہلائے. ماں باپ کے ساتھ احسان سے مراد کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے. ایک تو یہ. دوسرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا ثمرہ کیا ہے. ٹھیک ہے مولانا. یہ دو چیز در قرآن مجید 19 بار از احسان و نیکی به پدر و مادر سخن به میان آمده است. مولانا قرآن مجید میں 19 مقامات پر ماں باپ کے ساتھ نیکی کی بات کہی گئی ہے. 19 بار. میں نے بارہا کہا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، قرآن مجید نے جن موضوعات کی تکرار کی ہے، جن موضوعات کو بار بار ذکر کیا ہے، تو یہ قرآن کا کسی ایک موضوع کو بار بار ذکر کرنا اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تکرار بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا تذکرہ قرآن مجید میں 19 مقامات پر آیا. اب آپ سمجھیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا مسئلہ کتنا اہم اور کتنا عظیم مسئلہ ہے. در قرآن مجید، قرآن مجید میں 19 بار، 19 مرتبہ از احسان و نیکی بے پدر و مادر، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کی سخن بے میاں بات کی گئی ہے. احمدیہ آن تاب انجاز کی، اور اس موضوع کی اہمیت اس حد تک ہے
کہ پس از توحید و پرستش پروردگار نیکی به پدر و مادر از مهمترین سفارش های الہی است۔ اس موضوع کی، اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ خداوند متعال نے اپنی توحید اور عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی سفارش کی ہے، تاکید کی ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی توحید اور عبادت کی بات کہی ہے، اور پھر فوراً، مولانا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید میں جو لفظ جہاں پر ہے، جس ترتیب کے ساتھ آیا ہے، وہ سب بنابر حکمت ہے، بنابر اہمیت ہے، بنابر ضرورت ہے۔ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی انداز میں کسی طریقے سے پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اگر کسی مسئلے کو کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یا جو ترتیب اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو اس ترتیب سے سمجھیے کہ اس پہلے والے مسئلے کے بعد جو دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ دوسرا مسئلہ پہلے والے مسئلے کے بعد کا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس دوسرے والے مسئلے کی طرف پہلے مسئلے کے فوراً بعد توجہ دی جائے۔ تو اگر قرآن نے توحید اور عبادت پروردگار کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ نیکی کی بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور عبادت کے بعد انسان کے لیے اہم مسئلہ، اہم موضوع ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کے مسئلے کی اہمیت کو یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ وہ اہمیت ان، اور اس موضوع کی، اس مسئلے کی اہمیت تابع انجاز یہاں تک ہے کہ پس از توحید و پرستش پروردگار، کی توحید اور پروردگار کی عبادت کے بعد نیکی بے پدر و مادر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کو از مہم ترین سفارشائے الہی، خداوند کی اہم ترین سفارشوں میں سے ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے پروردگار نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو، کہ تم سب عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب یہاں دیکھو، اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر ماں باپ کی نیکی کا حکم عبادت پروردگار کے فوراً بعد آیا ہے، تو اب یہ ترتیب اس موضوع کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، اور ہر عبادت گزار کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت اور بندگی کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کے مسئلے کی طرف توجہ دے۔ جتنی اہمیت اسلام میں عبادت پروردگار کی ہے مولانا، اس سے کم اہمیت ماں باپ کے ساتھ نیکی کی نہیں ہے۔ وہ پروردگار فرمان دادے، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جز اورا نہ پرستید، کہ سوائے اس کے کسی اور کی پرستش اور عبادت نہ کرو، وَبِ پدر و مادر نیکی کنید، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ بڑی گفتگو ہے یہاں، لیکن بہت صورت تفصیلات میں نہیں جائیں گے، آگے بڑھتے ہیں جلدی جلدی۔ شکر گزاری از پدر و مادر در کنار شکر گزاری از خداوند متعال یاد شده است۔ مولانا، جہاں خدا کی شکر گزاری کی بات کہی گئی ہے، جہاں منعم حقیقی، خالق حقیقی، رازق حقیقی، پروردگار حقیقی کے شکر گزاری کی بات کہی گئی، وہیں ماں باپ کی شکر گزاری کی بات کہی گئی ہے۔ ماں باپ کی شکر گزاری مولانا خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔
اگر کوئی انسان صرف خدا کا شکر ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ حقیقی شکر گزار نہیں ہے۔ جس طریقے سے خدا کی شکر گزاری واجب اور ضروری ہے، ویسے ہی ماں باپ کی شکر گزاری لازم اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا تو اسے کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ کافر کہا جاتا ہے یا ناشکرا مان لو۔ ویسے ہی جو ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کرتے وہ بھی ناشکرا ہے۔ شکر گزاری از پدر و مادر، ماں باپ کی شکر گزاری درکنار شکر گزاری از خداوند متعال، خداوند متعال کی شکر گزاری کے پہلو میں خدا کی شکر گزاری کے ساتھ یاد شدہ اس بیان کیا گیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، انشکر لی تم شکر ادا کرو، لی میرا، ولوالدیک اور اپنے ماں باپ کا۔ ایک ہی حکم آیا ہے شکر گزاری کا، اللہ کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی شکر گزاری ضروری ہے، ویسے ہی ماں باپ کی بھی برائے من و برائے پدر و مادر شکر بجا آور، میرے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے شکر ادا کرو کہ بازگشت ہمیں شما به سوء من است کہ تم سب کا پلٹنا میری طرف ہے۔ بنابراین احسان و نیکی به پدر و مادر از جمله خصوصیات رفتاری نیک سیرتان است، لہذا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا نیک سیرت لوگوں کی رفتاری خصوصیات میں سے ہے۔ خدا کے نیک سیرت بندے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آشنائی با مقام و کرامت پدر و مادر، ماں باپ کی کرامت اور ان کے مقام و منزلت سے آشنائی اور اس کی معرفت، بچے گونگی احسان بے آنان، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ احسان کیا جائے، نشان دہندہ کرامت و بزرگواری انسان، یہ خود انسان کی کرامت اور اس کی بزرگواری وسیلہ دستیابی میں موفقیت و سعادت دنیا و آخرت است، دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں مولانا کہ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ماں باپ کی منزلت کو، ان کے مقام کو پہچانتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ نیکی کریں، کس طریقے سے ان کے ساتھ احسان کریں، یہ خود انسان کی اپنی کرامت کی پہچان ہے کہ تم کتنے مکرم ہو، تم کتنے باشخصیت انسان ہو، اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی دستیابی مولانا اسی میں ہے۔ جو شخص دنیا اور آخرت میں سعادت مند اور موفق و کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ از این رو در این درس به توضیح مختصر عامی پردازی، چونکہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا اللہ نے حکم دیا ہے ایک، اور اس نیکی سے ہماری شخصیت وابستہ ہے، ہماری کرامت جڑی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کی موفقیت اور سعادت انسان کی جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس درس میں اختصار کے ساتھ اس موضوع پہ مولانا بحث کی جائے گی، اختصار کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کے مسئلے پہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ نیک سیرتان و نیکی بے پدر و مادر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت اوپر گزر۔ باید دانست مہربانی و عطوفت پدر و مادر نسبت فرزان پرتوی از رحمت و ربوبیت خداوند است۔ مولانا یہ بات تو آپ کو جان لینی چاہیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو مہر و محبت دکھاتے ہیں یہ خدا کی رحمت اور اس کی ربوبیت کا ایک سایہ ہے، ایک رخ ہے۔ ماں باپ کی مہربانی، ماں باپ کی مہر و محبت، ماں باپ کی شفقت خدا کی رحمت اور اس کی ربوبیت کا ایک سایہ ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے
کہ جب ماں باپ کی مہر و محبت، ان کی شفقت، رحمت و ربوبیت پروردگار کی ایک جھلک ہے، تو اب اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد نیکی کرتی ہے تو یہ گویا اس جلوے کی، اس جھلک کی قدر شناسی ہے، گویا آپ اس کی قدر کر رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں۔ ہم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں مولانا؟ خدا کی عبادت ہم پہ کیوں فرض کی گئی؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، کیونکہ وہ ہمارا رازق ہے، کیونکہ مولانا وہ رحمان و رحیم ہے نا؟ تو اگر وہ خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ماں باپ کیا ہے تمہارے، جو تمہارے اوپر محبت نثار کر رہے ہیں، جو مہر و محبت سے پیش آ رہے ہیں، جو تمہیں اپنی آغوش رحمت میں پال رہے ہیں، یہ بھی خدا کے ربوبیت اور اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے، اس کا ایک پرتو ہے، یہ اس کا ایک سایہ ہے۔ لہذا اب اگر آپ ماں باپ کی قدردانی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو گویا یہ آپ رحمت و ربوبیت پروردگار کی قدر شناسی کر رہے ہیں۔ باید دانست، تمہیں جان لینا چاہیے کہ مہربانی و عطوفت پدر و مادر، کہ ماں باپ کی مہر و محبت، ماں باپ کی مہربانی، ماں باپ کی شفقت نسبت میں فرزندان، اپنے بچوں کی بنسبت پر طبی از رحمت و ربوبیت خداوند است، خداوند متعال کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا پرتو ہے، سایہ ہے، کہ اسی کا حصہ ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے ہی مہربان بنایا ہے، ماں باپ کے اندر اولاد کی محبت اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ وہ احسان و نیکی فرزندان بے آنان، اولاد کی ان کے ساتھ نیکی، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، جلوئی از قدر شناسی اوست، یہ خدا کی قدر شناسی کا ایک جلوہ ہے، گویا آپ رحمت الہی کی قدر شناسی کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کی قدر شناسی کر رہے ہیں۔ چنانکہ خداوند متعال بھی فرمایا، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک احسان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کہ تمہیں زندگی دی، تمہیں حیات دی، تمہیں رزق دیا، اس لیے تم اس کی شکر گزاری کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ دوسرا احسان تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے کیا ہے، تو ان کے احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہمارے ساتھ مولانا جو مہر و محبت رکھتے ہیں، جو شفقت نثار کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے آسان لفظوں میں، جو آیت میں ماں باپ جو ہمارے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ پدر و مادر درخت سبز نظام خلقتند، کہہ رہے کہ ماں باپ کیا ہے؟ نظام خلقت کا سبز درخت ہے، نظام خلقت کا سبز درخت ہے، ہرا بھرا درخت ہے خلقت کا، اسی سے کہ فرزندان میں بہائے شاداب آن ہستن، اور اولاد اس درخت سبز کے سرسبز و شاداب تر و تازہ پھل ہیں۔ ماں باپ کو درخت سے تشبیہ دی، کہا ماں باپ ہرے بھرے درخت کی طرح ہیں، اور اولاد اس درخت کے تر و تازہ پھل ہیں۔ آنان زمین پر برکتی ہستن، ماں باپ خیر و برکت والی زمین کی طرح ہے، کہ مہد پر مہر شان، کہ جن کی پر مہر و محبت گود، زمین ساز پرورش نسل آدمیان بودے، لوگوں کی نسل کی پرورش ساز زمینہ ہے، انسانوں کی نسل کی پرورش کی بہترین سرزمین ہے۔ وہ آغوش گرم آنان، اور ان کی گرم آغوش بستر مناسبی برا شگوفائی استعداد فرزندان بھی باشد، اولاد کی استعداد کی شگوفائی اور
اولاد کی استعداد کی ترقی کیا ہے؟ ایک مناسب اور بہترین بستر ہے۔ بے ہمین دلیل چونکہ ماں باپ اولاد کے لیے ایک درخت سبز کے مانند ہیں، چونکہ ماں باپ انسان کے لیے ایک اس کی پرورش کا بہترین زمینہ ہے، اولاد کی استعداد ماں کی آغوش پرمہر و محبت میں پروان چڑھتی ہے۔ بے ہمین دلیل اسی وجہ سے در قرآن مجید حدود 19 بار از احسان و نیکی به پدر و مادر سخن به بیان آمده است۔ تقریباً 19 بار قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کہی گئی ہے۔ اہمیت آن تا انجاز کی نیکی به پدر و مادر در کنار شکر گزاری از خداوند متعال شده است۔ یہ اوپر والی عبارتیں مولانا ایک بار پھر دہرا رہے ہیں نا، یہ عبارت گزر چکی ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اتنی ہے کہ ماں باپ کی شکر گزاری خدا کی شکر گزاری کے ساتھ یاد کی گئی ہے۔ جہاں اللہ کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے، وہیں ماں باپ کے شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، آشنائی با مقام و کرامت پدر و مادر و فراگیری چگونگی احسان و نیکی به آنان در حقیقت نشان دہندے کرامت و بزرگواری انسان و دستیابی به رمز موفقیت در دنیا و آخرت می باشد۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی عظمت کو، ان کے مقام و منزلت کو پہچاننا اور کس طریقے سے ان کی خدمت کی جائے، کس طریقے سے ان کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ حقیقت میں انسان کی کرامت اور اس کی بزرگواری کی علامت و پہچان ہے، اور اسی میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی موفقیت کا راز ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ نیکی کیسے کی جائے اور ان کے مقام کو پہچاننے میں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی منزلت اور اس کے مقام کو پہچانتا ہے اور کس طریقے سے ان کی خدمت کرے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ اس انسان کی کرامت اور اس کے مقام و منزلت کی پہچان ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا با کرامت انسان ہے، کتنا با شخصیت انسان ہے، اس کا کیا مقام، اس کی کیا منزلت ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے، ماں باپ کی منزلت کی پہچان، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان میں۔ آشنائی با مقام و کرامت پدر و مادر، ماں باپ کے کرامت اور ان کے مقام و منزلت کی پہچان، و فراگیری چگونگی احسان و نیکی بھی آنان، اور ان کے ساتھ کیسے احسان اور نیکی کی جائے اس کو سیکھنا، در حقیقت حقیقت میں نشان دہندے کرامت و بزرگواری انسان، یہ انسان کی بزرگواری اور اس کی کرامت کا پتہ دینے والی چیز ہے۔ و دستیابی بے رمز موفقیت، اور کامیابی کے راز تک پہنچنا، ٹھیک، و در دنیا و آخرت میں باشد، دنیا اور آخرت میں ہے۔ کہ در این بخش با استفاده از آیات قرآن مجید به توضیح مختصری در این مورد می پردازیم۔ یعنی کہ اب اس حصے میں قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے کیا ہے، ایک مختصر توضیح اس سلسلے میں دیں گے کہ کس طریقے سے ہم ماں باپ کے مقام و منزلت کو پہچانیں، کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں تاکہ ہم ایک باکرامت انسان بن سکیں، تاکہ ہماری شخصیت ایک بڑی شخصیت بن کر کے سامنے آئے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادت اور موفقیت تک پہنچ سکے۔ چلے اب یہ ہم موضوع رہنے دیں یہاں سے انشاءاللہ کل